السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گزرے زمانوں کے واقعات ذکر فرمائے ہیں تاکہ اہل ایمان اس سے سبق حاصل کریں اور اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیں۔ ان متعدد واقعات میں سے ایک واقعہ داؤد علیہ السلام اور جالوت کی جنگ کا بھی ہے۔ جالوت حضرت سموئیل علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں کے زمانے میں اس بربر قوم جس کا نام کنانہ تھا کا سردار تھا۔ اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام لوگ اس کے گھٹنوں یا پنڈلیوں تک ہی آتے تھے۔ یہ اپنے جسم پر تانبے کا زیرہ بختر پہنا کرتا تھا جس کا وزن 50 کلو گرام سے زیادہ تھا۔ ٹانگوں اور بازوؤں پر بھی یہ مکمل زیرہ تھا اور سر پر بھی تانبے کی ٹوپی جو بھی بہت وزنی تھی، اور اس میں سے صرف اس کی آنکھوں کی جگہ خالی تھی جہاں سے وہ دیکھا کرتا تھا۔ اس قد و قامت اور لشکر کے ساتھ یہ قوم فسادی تھی۔ ادھر بنی اسرائیل میں ہمیشہ سے دو خاندان ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک یہود بن یعقوب خاندان کے پاس بادشاہت ہوا کرتی تھی اور لادی بن یعقوب کے پاس نبوت۔ اس طرح سے ریاستی امور و قواعد و ضوابط اور شریعت کی پیروی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جالوت کے دور میں ہی بنی اسرائیل کے پاس کوئی بادشاہ نہ تھا، اس لیے جالوت اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے اور اسی دوران بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا گیا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تابوت سکینہ اللہ کی طرف سے تھا جس میں بنی اسرائیل کے لیے سکون کا سامان تھا، جو کہ قرآن مجید کی آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے۔ لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ یہ ملائکہ کی تحویل میں چلے گیا تھا، اور اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو بنی اسرائیل اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں۔ سموئیل علیہ السلام نے پھر اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو سنایا جس کے مطابق طالوت کو بادشاہ چنا جائے۔ حضرت طالوت کا نام ہمیں قرآن مجید میں دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ تورات میں ان کا نام سول یا ساؤل دیکھنے میں آیا ہے۔ طالوت ان کا نام طول قد یعنی قد آور ہونے کی وجہ سے صفاتی نام ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں ان کا صفاتی نام استعمال ہوا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے بھلا ہم پر وہ حکومت کا حقدار کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ ہم خود حکومت کے حقدار ہیں اور اس کے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ تو حضرت طالوت بڑے قد آور اور علم والے تھے لیکن مال و دولت نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت سموئیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا ہے، علمی اور جسمانی اہلیت اسے تم سے زیادہ دی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قرآن میں ذکر ہے۔ اس سے آگے ہے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا یعنی تابوت سکینہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، اور اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ تو اس طرح حضرت طالوت کو بنی اسرائیل نے بادشاہ مقرر کر دیا اور وہ تابوت سکینہ بھی فرشتے بنی اسرائیل کے پاس واپس لے آئے۔ لیکن حضرت طالوت نبی نہیں تھے بلکہ داؤد علیہ السلام تھے، اور یہ حضرت طالوت کے داماد تھے۔ اس سے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کی جنگ۔ لیکن اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگی تو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب جب حضرت طالوت اپنی قوم کو لے کر جنگ کے لیے نکل پڑے تو راستے میں اردن اور فلسطین کے درمیان نہر جورڈن یعنی دریائے اردن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا۔ جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ نبی کا ساتھی نہیں، نبی کا ساتھی وہ ہے جو اس نہر میں سے نہ پیے، ہاں چلو بھر پی سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی، تو دیکھنا یہ تھا کہ اتنے لمبے راستے کے بعد کیا وہ یہ نبی کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں۔ تو ہوا یہ کہ ان میں سے زیادہ تر نے پانی پی لیا، اور صرف جن لوگوں نے ایک چلو بھر پانی پیا ان کی تعداد 313 تھی۔ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود صحابہ کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ تو یہ 80,000 بندوں میں صرف 313 نبی کے ساتھی نکلے، اور جب یہ جالوت کے سامنے پہنچے تو جالوت کے قد و قامت اور جاہ و جلال کو دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے ہم اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ تو پورا اس کا لشکر ہے۔ جبکہ وہ 313 جو نبی کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ تھوڑی قوم نے بڑی قوم کو شکست دے دی ہے،
اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی جو کہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اور یہی دعا غزوہ بدر میں ان 313 صحابہ کرام کو بھی سکھائی گئی تھی۔ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام آتے ہیں جن کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی، جو کہ ایک گڈریے تھے اور بھیڑ بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کے پاس چمڑے کا گوپیا ہوا کرتا تھا جس میں پتھر رکھ کر وہ شیر جیسے جانور کا بھی جبڑا توڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہی خوبی انہوں نے جالوت کے خلاف استعمال کی۔ جالوت سامنے آیا اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے سر کی ٹوپی میں صرف دیکھنے کے لیے آنکھ کا حصہ خالی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی کا نشانہ لیا اور پتھر اتنا نشانے سے لگا کہ وہ آنکھ پر لگ کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور وہ وہیں پر زیر ہو گیا۔ جالوت کو گرتے دیکھ جالوت کے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ سب بھاگ گئے۔ تو اس طرح سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا، اور اس کے بعد حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا، اور بعد میں داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ بن گئے اور نبی بھی بن گئے۔ تو بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص تھے جو کہ بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت داؤد اور جالوت کا۔ جزاک اللہ خیر۔